بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اگر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنی ہے تو پھر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو، نماز ادا کر لو۔ نماز کے بغیر انسان کی زندگی زیرو ہے۔ تو دوستو، جس نے اللہ کے آگے گردنیں جھکا لی اس کی زندگی خیر و عافیت سے گزرے گی۔ اللہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، نماز جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس کی گناہوں کی گٹھری اس کے سر پر ہوتی ہے، جب وہ رکوع جاتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے۔ تو بغیر نماز کے زندگی گزارنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اگر آپ نے سکون سے زندگی گزارنی ہے، چین سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کو اللہ کے آگے گردنیں جھکانی پڑے گی۔ نماز ادا کر کے یا رکیبو اللہ کے ناموں کی تسبیح کیا کرو، چلتے پھرتے اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا درود شریف پڑھا کرو۔ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو جب اللہ کے ناموں کا ورد کرو گے تو انشاءاللہ تعالی شفا پاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا قدم تو پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے آمین کہا، دعا کون مانگ رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ کا نام کوئی سنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر درود پڑھنے سے باز رہے تو اس پر خدا کا غضب، خدا کی پھٹکار۔ تو جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل سے پیچھے رہا، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جس نے اپنی زندگی میں روزے
پائے اور روزوں کا احترام کر کے اور روزے رکھ کر جنت حاصل کرنے سے پیچھے رہا، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب۔ تینوں دفعہ آمین کہا۔ تو دوستو برخوردارو، ہم ان تینوں باتوں کو پابندی سے اگر کریں گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ تو والدین، یہی کہتا ہوں، صحت کا اگر راز حاصل کرنا ہے تو ان باتوں پر توجہ دیجیے، والدین کا ادب و احترام کیجیے۔ بے ادب اولاد کبھی کامیاب ہوتی ہے؟ ویسے ہی حکم ہے کہ بڑوں کا احترام کرو۔ تو یہ جائے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے، اس سے بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، پریشانیاں، الجھنوں، معاشرے الجھنوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ تو چیز ہے کہ والدین کی نافرمانی کریں۔ اور اس کے بعد ہم زندگی میں دیکھیں کتنے روزے ہماری زندگی میں رمضان المبارک گزرے ہیں، کیا ہم احترام کرتے ہیں؟ بہت لوگ جو روزے کے بغیر ہوتے ہیں، یہ پھر خدا کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اسوہ حسنہ پر چلیں، تو پھر چین اور سکون سے زندگی بھی گزرے گی، قبر والی برزخ والی زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور جب اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہوں گے تو پھر بھی وہ بھی عشر والے دن سکون سے گزرے گا، اگر ہم نماز باقاعدگی سے ادا کر لیا کریں گے۔ تو ان باتوں پر توجہ دینے سے اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ آپ کو چین اور سکون ملے گا۔ تو چلو دوستو برخوردار اٹھ، تو پھر اٹھ کر فلسطین والوں کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔ ان پر اس وقت ظلم کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے بڑے چین اور سکون کی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے بالکل پریشانی سے پیچھے، لیکن اصل پریشانی میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی میں ایسے اگر آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کی، ادھر بھی رزلٹ دیکھو گے، قبر میں بھی دیکھو گے، حشر میں بھی دیکھو گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔